بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور بہت سے توہمات، تخیلات اور بدشگونیاں اس کے بارے میں پھیلائی گئی ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، بلکہ اکابر نے تو سفر کو سفر المظفر اور سفر الخیر، برکت والا اور خیر والا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ، کہ کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر تعدی نہیں ہوتی، اور اسی طرح سفر میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، اور وہ جو الو یا پرندے کے اڑنے سے بدشگونیاں ہوتی تھی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ایک روایت حدیث بنا کر پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دی، میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان حضرات نے اس کو کہا لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں، اور بلکہ اس کو موضوعات میں سے شمار کیا ہے۔ تو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، آقا نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا، پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی بات سنے اور بغیر تحقیق کے بیان کرنا شروع کر دے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ سفر کا جو آخری بدھ تھا، یعنی سفر کے مہینے کا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی تھی، اسی لیے شکرانے کے طور پر وہ لوگ جو ہے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس دن مٹھائی اور شیرینی تقسیم کی جاتی ہے۔ تو بہرحال پہلی والی روایت وہ تو اس کی کوئی اصل نہیں، وہ موضوع ہے۔ بالفرض اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے، بالفرض کہ جو مجھے سفر ختم ہونے کی بشارت دے، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، تو اس سے سفر کو منحوس نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ آقا کو علم تھا کہ ربیع الاول میں اللہ سے لقاء اور وصال ہونے والا ہے، اور اللہ سے ملاقات کے شوق اور اشتیاق میں آپ منتظر تھے کہ سفر ختم ہو، ربیع الاول شروع ہو، تو اس کو اس پر محمول کیا جائے گا۔ اور جہاں تک سفر کے آخری بدھ میں آپ کو بیماری سے شفا ملنے والی بات ہے، وہ بھی خلاف حقیقت ہے، بلکہ آخری بدھ کو تو آپ کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس خوشی میں یہودیوں نے شیرینی اور مٹھائی تقسیم کی تھی۔ لہٰذا ایسے موقع پر شیرینی مٹھائی تقسیم کرنا، یا اس کو کچوری والا پیر والا روزہ قرار دینا، اور اس دن خاص قسم کے نفل پڑھ کر ایسی کوئی نئی عبادت اور بدعت ایجاد کرنا، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمارا دین ایک مضبوط فاؤنڈیشن کے اوپر، ایک مضبوط اساس اور عقیدے کے اوپر قائم ہے، قرآن اور سنت، اور اس سے ریلیونٹ جو چیزیں ہوتی ہیں اسی پر ہم عمل کریں گے۔ ادھر ادھر کے توہمات، تخیلات اور بغیر حوالوں کے غیر مدلل، غیر مستند، غیر تحقیقی باتوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مہینے کی قدر و قیمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔